بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے میں عورتیں میدان جنگ میں تو جاتی تھیں، مگر وہ لڑائی میں براہ راست شرکت کے بجائے مردوں کا حوصلہ بڑھاتی، کھانا پکاتی، خیمے لگاتی، مردوں تک ہتھیار پہنچاتی، زخمیوں کی تیمارداری کرتی اور لاشوں کو دفن کرتی۔ مگر بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا، تیر اور تلوار چلایا، دشمن کو قتل کیا۔ لشکروں کی قیادت میں اسلامی تاریخ میں اس طرح کی بہادر خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ ان میں سے صرف دو کے تذکرہ سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہ عمر میں تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بڑے عمدہ انداز سے کی۔ ان کی خواہش تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر ایک بہادر اور نڈر انسان بنے، اس لیے وہ ان سے محنت مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کرتی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور ان کے قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی انہیں بچے پر سختی کرنے سے روکا تو کہنے لگیں، میں اسے کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتی، میں اسے اس لیے مارتی ہوں کہ عقل مند ہو، فوج کو شکست دے۔ ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی دلیر بہادر شخص بنے اور اپنے کارناموں سے بڑا نام کمایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں رکھا تھا اور حضرت حسام بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران بنایا تھا۔ بنو قریظہ کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستہ وغیرہ نہ تھا، چنانچہ ایک یہودی ٹول لینے کے لیے قلعے کی طرف گیا۔ اتفاق سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دیں۔ مگر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے ایک چوب کھینچی اور قلعے کے باہر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جائیے اور اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دیجیے۔ مگر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی انکار کیا۔ آخر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھی، یہودی جاسوس کا سر کاٹا اور اسے قلعے کے نیچے پھینک دیا۔ یہودیوں نے سمجھا کہ قلعہ کے اندر بھی مسلم فوج ہے، اس لیے وہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور ہمت اور بہادری کی وجہ سے مسلمان ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمرو، عہد نبوت کی عورتوں میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت بڑی شہرت پائی۔ یہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو تھی۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ اس کی جدائی کو یاد کر کے زارو قطار روتی۔ درد و غم کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے جو اشعار کہے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ مگر قبول اسلام کے بعد اس خاتون کے اندر وہ انقلاب آیا جس نے اسے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جنگ قادسیہ میں یہ اپنے 4 جوان بچوں کے ساتھ میدان میں موجود تھیں۔ رات کے آخری حصے میں انہوں نے اپنے 4 بچوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ تمہارا حسب اور نسب بے عیب ہے۔ جان لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار و ثواب نہیں ہے۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے بہتر ہے۔ کل جب جنگ شروع ہو تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور جب تم دیکھو کہ جنگ خوب بڑھک گئی ہے تو خاص آتش دان جنگ میں گھس پڑنا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا۔ ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہادت نصیب ہوئی
تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کے فضیلت کے مستحق ہوگے۔ چاروں نونہالوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہے والدہ محترمہ، انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ بچے جب میدان میں پہنچ گئے تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح دعا کی، الہی میری متاع عزیز یہی کچھ تھی، اب تیرے سپرد ہے۔ بچوں نے ماں سے کیے ہوئے عہد کو نبھایا، خوب داد شجاعت دی، بالآخر چاروں نے باری باری شہادت پائی۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو بجائے اس کے غم و ماتم کرتی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئیں اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے فرزندوں کی شہادت سے مشرف کیا۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ ذرا سوچئے اسلام انسان کو کتنا بدل دیتا ہے۔ یہ وہی خنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے غم میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا اور عرشی العرب کہلائیں، مگر چار بیٹے راہ حق میں قربان ہو گئے اور ان کی زبان پر ایک آہ بھی نہیں، بلکہ اللہ کی شکر گزاری ہے اور بہترین اجر پانے کی امید میں صبر اور اطمینان ہے۔ اے کاش آج کی مسلم عورتیں بھی ایسی ہی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔